مصطفیٰ 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 میں آج ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ہمارے یہاں سورت میں رفاعی گھادی مشہور ہے، رفاعی گھادی بہت مشہور ہے۔ یہ اصل میں یہ ان کے ابا اور ان کے ابا ان کی طرف نسبت ہے، جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ۔ بولو ساتھ میں، شیخ احمد رفاعی۔ ان کی صرف ایک بات پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حج میں گئے شیخ احمد رفاعی، جن کی یہ رفاعی گھادی مشہور ہے، شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حج میں گئے۔ پورا مجمع بولے گا کہاں گئے؟ حج میں گئے۔ اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم کو بھی کعبے کے دروازے کھولے، مدینے کا دروازہ کھولے، اور اللہ ہم کو بھی عمرہ اور حج نصیب فرمائے، کیونکہ حج بہت بڑی عبادت ہے۔ بولو حج بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو حج مل گیا اور اس نے حج کو شریعت کے مطابق ادا کیا، وہ ایسے آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی بھی امتی مرد یا عورت کو حج مل جائے اور حج کے اندر کوئی خرافات نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے نبی فرماتے حج ہو جائے گا ایسا ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا، اس کے پاس کوئی گناہ باقی بولو نہ۔ تو شیخ احمد رفاعی، پھر آپ نام یاد رکھنا، یہ کہاں پر گئے؟ حج میں گئے۔ چلو حج مکمل ہو گیا مکہ مکرمہ میں، اب مدینہ منورہ گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ جیسے مدینہ منورہ گئے، اور آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں ایک بہت پیاری جگہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، جس کو کہتے ہیں روضہ مبارکہ۔ بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روضہ۔ اور دعا کرنا چاہیے اللہ ہم کو زندگی میں ایک بار مدینہ لے جائے، بولو آمین، اور قبر مبارک یعنی روضہ مبارکہ کی زیارت ہو جائے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا کوئی بھی امتی مدینہ منورہ آئے اور ایک بار میری قبر یعنی میرے روضہ مبارکہ پر آئے، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ منورہ آئے، میرے روضہ مبارکہ پر آئے، میری قبر مبارک پر آئے، ہمارے نبی فرماتے زندگی میں ایک مرتبہ آئے، آ کر مجھ پر سلام پڑھ لے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے وہ روضہ مبارکہ سے چلا جائے گا، قیامت میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ خیر میں پھر واقعے پر آ رہا ہوں، کون سے بزرگ کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا؟ شیخ احمد رفاعی۔ یہ روضہ مبارکہ پر یعنی مدینہ آئے، ہمارے نبی کی قبر مبارک پر آئے، اور آپ کو معلوم ہے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روضہ مبارکہ پر آئے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سب کے سب لوگ بولو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو انہوں نے بھی سلام کیا، سب لوگ کر رہے تھے، انہوں نے بھی سلام کیا، تو اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام۔ بولو سبحان اللہ۔ اندر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی وعلیکم السلام۔ ارے کوئی اور ہو تو اچھل جائے کہ میں نے مدینے میں نبی کے روضہ مبارکہ پر سلام کیا اور اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام۔ یہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا، میں نے سلام کیا آپ نے جواب دیا، میں نے سلام کیا آپ نے جواب دیا، وہ تو میں اپنے علاقے نیسابور میں تھا، وہاں سے سلام کرتا تھا تو وہاں بھی جواب ملتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کیا معاملہ، میں اپنے علاقے میں تھا، نیسابور میں تھا، وہاں سے میں آپ کو سلام کرتا تھا، آپ میرے سلام کا جواب دیتے تھے، یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ جواب دیتے تھے، لیکن آج تو میں آپ کے دولت قدے پر آیا ہوں، آج تو آپ کے گھر مبارک میں آیا ہوں، آج بھی سلام کا جواب ہی دو گے، آج بھی سلام کا جواب ہی دو گے۔ اور پھر انہوں نے تڑپتے تڑپتے جو شعر پڑھا
اور یاد تو نہیں ہوگا آپ کو، شاید ہوگا، یاد ہوگا وہ انہوں نے تڑپتے تڑپتے جو شعر پڑھا وہیں پر کون سا شعر پڑھا؟ فی حالت البودی روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی فہذه دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی شفتی۔ یعنی انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ اللہ کے رسول اور میرے نبی، میں آپ کے روضے مبارکہ پر آیا ہوں، میں اتنا دور تھا، وہاں سے سلام کرتا تھا، آپ کی آواز مبارک میرے کان میں آتی تھی، اب وعلیکم السلام کہتے تھے، آج تو آپ کے گھر پر آیا ہوں، اس لیے اللہ کے رسول آج سلام کا جواب نہیں، آج تو ملاقات کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے، قبر مبارک کھلی، بولو سبحان اللہ، قبر مبارک کھلی اور اس میں ہمارے پیارے نبی کا ہاتھ مبارک ظاہر ہوا، بولو ہمارے پیارے نبی کا ہاتھ مبارک ظاہر ہوا، ہاتھ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اور شیخ احمد رفاعی نے اس ہاتھ کو رکھ لیا، اپنے ہونٹوں سے لگایا، اپنے گھانوں پہ رکھا، اپنی پیشانی پر رکھا اور روتے رہے کہ اللہ کے رسول آج میرا مقصد پورا ہو گیا، دور تھا تو سلام کا جواب ملا کرتا تھا، قریب آیا تو آپ کے ہاتھ مبارک میرے ہونٹ تک پہنچ گئے، بولو سبحان اللہ۔ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کے لیے ہاتھ مبارک، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر آیا، مصافحہ ہوا، ملاقات ہوئی، آپ نے ہاتھ کو اپنے گھانوں پر رکھا، اپنے ہونٹ پر رکھا، اور ایک بات بتاؤ، آپ نے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی کا ہاتھ مبارک چھوڑا تو نبی کا ہاتھ مبارک اندر آیا، آواز آئی، اے احمد تو نے ہاتھ مبارک چھوڑا، ورنہ نبی کبھی اپنے ہاتھ کو کھینچتے نہیں۔ تو ان کو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیوں چھوڑا؟ کہا مجھے ایسا لگا میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی، کب سے ہاتھ مبارک ایسا باہر ہے اور میں نے پیشانی پہ رکھا، میں نے گھالوں پہ رکھا، میں نے ہونٹ پہ رکھا، میں نے ملاقات کر لیا، اب مجھے ایسا لگا کہ میرے نبی کو اور تکلیف ہوگی، میں نے ہاتھ مبارک چھوڑ دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت ہوگی۔ اچھا یہی میں نے ابھی سنا دیا، کون؟ شیخ احمد رفاعی، ساتھ میں بولو شیخ احمد رفاعی، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے بزرگوں میں یہی ایک بزرگ ہے جو روضہ مبارکہ پر گئے ہیں اور صرف ہمارے نبی کے سلام کا جواب نہیں سنا ہے بلکہ ہمارے نبی سے ملاقات۔ ان کو کسی نے پوچھا ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے؟ اب سننا، بات پر آ جاؤ، ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا 3 کام کر لو، 3 کام، ساتھ میں بولو نا، کتنے کام کر لو؟ شیخ احمد رفاعی کو پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، فرمایا 3 کام کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے تو نبی سے ملاقات کی ہے، میں نے تو نبی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ارے نبی کا ہاتھ میرے ہونٹوں پر آیا ہے، نبی کا ہاتھ میرے گھالوں پر آیا ہے، نبی کا مبارک ہاتھ میری پیشانی پر آیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں 3 کام کر لو، کوئی حساب کتاب نہیں، ڈائریکٹ جنت، بولو ڈائریکٹ جنت۔ تو پہلا کام کیا؟ کہا پہلا کام یہ یقین بنا لو لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ جلدی جلدی بولو نا بھائی، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت ہے۔ پورا مجمع بولے نا، ہمیں کھلانے والا کون ہے، ہمیں پلانے والا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، ہمارا مشکل کشا کون ہے، ہمارا ماتھا ہماری پیشانی جھکے تو بولو نا کس کے سامنے جھکے، بولو کون؟ عالم الغیب کون، عالم الشہادہ کون، علام الغیوب کون ہے؟ اللہ کی شان تو ایسی ہے، دیکھو یہ بارش ہو رہی ہے باہر، راستے بھی ٹوٹے کھڈے ہوئے، اور آپ نے بہت سارے درختوں کو دیکھا ہے، کوئی گر گیا ہے، کسی کا پتا گرا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کی قدرت ہے، بولو سبحان اللہ۔ ابھی میں گاڑی میں تھا نا، میں نے ایک درخت کو دیکھا یوں ٹیڑھا ہو گیا تھا، میں نے اپنے دل میں فوراً خیال آیا، قرآن پاک میں 7ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے میرا پاور، میری طاقت، میری قدرت، اللہ کہتے اگر ایک پتا اس کو بھی زمین پر گرنا ہو تو پہلے پرمیشن لیتا ہے، اللہ میں گروں؟
اللہ میں گروں تو میرے دوستو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. بارش بھی کہ بارش بھی پرمیشن لے کر آتی ہے, پرمیشن لے کر جاتی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر کسی درخت نہیں, درخت کے پتے کو بھی گرنا ہو تو پہلے اللہ کی پرمیشن ہوتی ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ایک دانہ اگ نہیں سکتا, اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا باہر نہیں نکل سکتا, اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا زمین پر گر. بولو نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ بہت تھوڑا ٹائم دیا میرے کو, 1:10 تک کا, اس میں تو میرے کو چندہ بھی کرنے کا ہے. چلو پوچھ لے بیوی کو پوچھنا ہو تو, پوچھے گا بھی کیا, 2 بیوی ہے, کہاں پوچھے گا بھائی. میں آپ کو ایک بہت عجیب بات بتاؤں, اللہ کی طاقت. آپ کو معلوم ہے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام, ساتھ میں بولو کون حضرت, یہ سننے جیسی باتیں ہیں. یہ وہ شیخ رفاعی کی 3 باتیں یاد رکھنا. پہلی بات لا الہ یقین, یہ اسی پر میں واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے. ارے بولے بہت بڑے بادشاہ تھے, انسان کے بادشاہ, جناتوں کے بادشاہ, درندوں کے بادشاہ, چرندوں کے بادشاہ, پرندوں کے بادشاہ, کیڑے مکوڑوں کے بادشاہ, سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کے بادشاہ. اللہ نے ان کو اتنی بڑی بادشاہت دی تھی کہ وہ ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. بولو کس پر حکومت کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کرسی تھی, وہ ہماری طرح کرسی نہیں, اتنا بڑا تخت تھا, 1000 کمرے تھے. ارے بولو کتنے کمرے تھے؟ تخت دیکھے چھوٹا لیکن اندر جاؤ تو بڑا کمرہ, پھر بڑا, کیونکہ بنانے والا کون, 1000 کمرے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تخت میں جا کر بیٹھتے تھے. فرشتہ آتا تھا, کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں مشرق میں ہوں, مغرب میں جانا ہے. جیسے کہو کہ سورت میں ہوں, امریکہ جانا ہے. تو فرشتہ کہتا آرام کرے, آرام کرے, سو جائے, سو جائے. آپ تھوڑی دیر سوتے رہے, فرشتہ پھر آتا, اللہ کے نبی اٹھو, کیا ہوا؟ کہاں آ گئے, کہاں مشرق سے مغرب آ گئے, کہاں آ گئے؟ اللہ نے آپ کو ہوا پر حکومت دی, آپ صرف بولتے اور ہوا آپ کا تخت کو لے کر وہاں پہنچا دیتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں, پارہ نمبر 23, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی پیغمبر حضرت سلیمان کی طاقت کا اندازہ لگائے, انسانوں, جناتوں, چرندے, درندے, پرندے سب پر حکومت کرے, سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے. اللہ فرماتا میرا سلیمان تو ہوا پر بھی حکومت کرے, ایک گھڑی میں مشرق میں تو دوسری گھڑی میں. حضرت سلیمان کے پاس طاقت بہت تھی, لیکن اللہ کی طاقت کے آگے. ارے بولو نا لا الہ. ایک بار حضرت سلیمان اللہ سے بات کر رہے, اللہ زندگی میں ایک ارمان ہے. اللہ نے کہا کیا ارمان ہے؟ کہا ایک ارمان ہے پوری دنیا والوں کو کھانا کھلانے کا. کس کو؟ یعنی کیسے کھانا کھلانے کا؟ کہاں میں منڈپ بناؤں گا, انسانوں کا الگ, جناتوں کا الگ, درندوں کا الگ, چرندوں کا الگ, پرندوں کا الگ, کیڑے مکوڑوں کا الگ, سمندر والوں کا الگ, سمندر والوں کے لیے پانی کا بھی انتظام ہوگا. یعنی مطلب ہے کہ اللہ مجھے پوری دنیا میں جتنے بسے ہیں 18,000 مخلوق, سب کو مجھے کھانا کھلانا ہے, تاکہ قیامت میں کہوں گا میں وہ نبی تھا جس نے ایک دن ساری مخلوق کو کھانا. اللہ نے فرمایا نہیں ہوگا ایسا. اللہ نے فرمایا ایسا, کیونکہ سب کو کھانا کھلانا صرف کس کی بات, بچ کی بات ہے. کوئی بھوکا رہتا ہے؟ ارے بولو نا, کوئی بھوکا رہتا؟ ابھی مسجد ابراہیم میں آئے نا, ابھی ٹھیک ہے آج میں آیا اور میرے ساتھ میں تو کھانے والے اتنے بیٹھیں گے, ابھی دیکھنا ایسے یوں, ابھی سب بیٹھیں گے. پیر کھاتا کہ نہیں کھاتا, مرید پیٹ ضرور بڑھتا. تو آج مسجد ابراہیم میں بیٹھوں گا, 40 آپ دیکھو گے کم سے کم, عبداللہ 40 تو کم سے کم بیٹھیں گے. اور جیسے میں مسجد ابراہیم والوں کو بولوں آئندہ ہفتہ پھر بیان, کہیں ٹھیک ہے, پھر 40, پھر تیسری مرتبہ میں کہوں گا مسجد ابراہیم والے, کہ مولانا ہاتھ جوڑتے. اب ہم 40 کو کھلانا. حضرت سلیمان کہہ رہے پوری دنیا کے انسان, جنات, چرندے, درندے. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ کروا دے نا, اللہ میرا ایک ارمان ہے میں سب کو کھانا کھلاؤں.
اللہ نے فرمایا جب ارمان ہے تو پورا کرو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انتظام شروع کیا. ارے کتابوں میں لکھا ہے کئی مہینے گئے خالی انتظام کرنے, کیونکہ میدان کتنا بڑا صاف کرنے کا. ارے سوچو نا, میدان کتنا لمبا چوڑا صاف کرنے کا. ہمارے یہاں 5,000 آدمی شادی میں کھانے کو آتے, 7,000 آدمی آتے. ارے پورا ہمارا لمبایت اچھل جاتا ہے, 7,000 آدمی کھانا کھانے کو آئے. یہاں سارے انسان آئیں گے, سارے جنات آئیں گے, سارے درندے آئیں گے, اور سب کا پھر منڈپ الگ ہوگا, سب کے کھانے کی آئٹم الگ ہوگی. سمندر والی مچھلی آئے گی, ان کا کھانا. اور کئی زمانہ گزرا میدان تیار کرنے. اور معلوم ہے حضرت سلیمان نے جو دیگ بنائے, دیگ سمجھتے ہو نا, ہماری دیگ یہاں شروع ہوتی ہے اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دیگ بنائی نا, کتنی بنائی وہ تو نہیں معلوم, لیکن ہر دیگ ایک پہاڑ کے برابر تھی. اور وہ جو بھگونا آتا نا, بڑا بھگونا آتا نا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ بھگونا کتنے تھے وہ نہیں معلوم, لیکن ایک بھگونا ایک تالاب کے برابر ہوتا تھا. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں 22ویں پارے میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہے, کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. اللہ فرماتے میرے سلیمان نے جو دیگیں بنائی وہ ایک ایک پہاڑ کے برابر, اور بھگونے بنائے ایک ایک تالاب کے برابر, اور دسترخوان اوہ چلو ہو گیا, انتظام ہو گیا. بولو کئی مہینوں کے بعد یا سالوں کے بعد انتظام ہو گیا. اب 24 گھنٹے باقی. کتنے گھنٹے باقی؟ اور اعلان کرنا ہے کیا, آ جاؤ بھائی. انسان کے منڈپ میں آج سب جگہ بورڈ لگ گئے, انسان, جنات, درندے, چرندے, پرندے, کیڑے مکوڑے اور سمندر والے, سب کا انتظام پکا. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بہت تھکے تھے, انتظام کرنا کوئی آسان نہیں تھا. اب 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے باقی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں جاتا ہوں ذرا آرام کر لوں, 12 گھنٹے کے بعد جب کھانا شروع ہو آ جاؤں گا, میرا تخت رکھنا, تخت پر بیٹھ کر یہ شان دیکھوں گا اور پھر اللہ کا شکر ادا کروں گا. اللہ میں وہ نبی ہوں جس نے ہر ایک مخلوق کو کھانا. اب حضرت سلیمان جا رہے تھے نا, اتنے میں تو سمندر کے پاس ایک مچھلی آئی. حضرت سلیمان کو جانور کی بولی بھی آتی تھی, اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا. وہ مچھلی کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ مچھلی نے کہا کہاں جا رہے؟ حضرت سلیمان نے کہا میں ذرا آرام کر لوں. اور مچھلی نے کہا بہت بھوک لگی ہے. بولو کیا بہت؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کھانا تیار ہے لیکن ابھی نہیں, 12 گھنٹے کے بعد سب ساتھ میں کھانا کھائیں گے. اے مچھلی تھوڑا صبر کر لے. اور مچھلی نے کہا اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے, کہاں صبر کر لے, بہت زیادہ بھوک لگی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کو سمجھایا کہ تھوڑا سمجھ جانا, تھوڑا سنبھل جا, ابھی 12 گھنٹے کے بعد دسترخوان لگ جائے گا, کھانا تو تیار ہو گیا ہے, صرف بس دیگوں میں سے اتارنے کا ہے, بھگونوں میں سے اتارنے کا ہے, بس تو 12 گھنٹے صبر کر, پھر دیکھ بادشاہ کا کھانا, حضرت سلیمان جیسے پیغمبر کا کھانا. اور مچھلی کہتی لیکن ابھی بھوک لگی, اس کا کیا کرو, ابھی بھوک لگی. تو حضرت سلیمان اپنے درباریوں کے ساتھ کہا چلو چلو اس کو کھانا کھلا دو, اس کو کھانا کھلا دو, اور اللہ کو کہو کہ سمندر کا پانی تھوڑا آگے کھینچے اور اس کو کھانا کھلا دو, یہ کھانا کھا لے. اور پھر کہا دیکھ تو کھانا کھا لے, 12 گھنٹے کے بعد واپس آنا, لمبی دعوت تو بعد میں ہونے والی. یہ کہہ کر حضرت سلیمان وہاں گئے, اپنے کمرے میں گئے اور کہا کہ جب سب تیاری ہو جائے تو میرے کو بلانا. حضرت سلیمان کو کوئی بلانے ہی نہیں جا رہا ہے, اکیلے اپنے دربار میں بیٹھے, گھر میں بیٹھے, محل میں بیٹھے, کوئی بلانے تو آوے. ارے بھائی سب لگ گیا, دسترخوان لگ گیا, بھگونے لگ گئے, دیگیں لگ گئی, پلیٹیں لگ گئی, سب آ گئے, کوئی بلانے نہیں آ رہا تھا. سلیمان علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا. اتنے میں کچھ لوگ آئے چہرہ اتار کر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا, تمہارے چہرے کیوں اترے ہوئے, سب دسترخوان لگ گیا؟ وہ مچھلی اب تک کھا رہی ہے, جو آپ سے پوچھ کے گئی تھی, آپ نے پرمیشن دی تھی نا, وہ کھا رہی ہے. تو کہا اب تک کھا رہی ہے وہ, چلو کھا رہی ہے, کھانے دو, کھانا تو ہے. آدھا ختم ہو گیا. حضرت سلیمان آدھا کھانا کھائی. ابھی تو حضرت سلیمان کچھ کرنے جاتے, باہر نکلنے جاتے کہ ایک آدمی دوڑتا اللہ کے نبی, اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر, کیا ہوا؟ کھانا پورا ختم, کھانا ختم ہو گیا. آج بتاؤ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کتنے مہینوں کی محنت, کتنا لمبا دسترخوان, اور کتنا بڑے بھگونے, اور کتنی بڑی دیگیں, اور کتنا کھانا. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے جلال میں, بڑے غصے میں ایک بڑا ڈنڈا لیا, کہا آج تو جا کے اس مچھلی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. میرا ایک ارمان تھا, ایک تمنا تھی, وہ سارا ارمان اور تمنا کچل دیا. یہ گئے, دیکھا تو مچھلی وہیں پہ. جا کر حضرت سلیمان نے کہا کیا ہوا, یہ کیا ہے؟
کہا بھوک لگی ہے. اتنا کھانے کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور کہا تیرے مار کر ختم کرو. اس نے کہا ایک سوال کا جواب پھر مارنا. کہا کیا؟ کہا میرا اللہ روز مجھ کو کھلاتا ہے, سمندر کی تہ میں کھلاتا ہے, اور روز میں اللہ کو کہتی ہوں کہ بھوک لگی. کبھی اللہ نے مجھے ڈنڈا نہیں مارا, کبھی اللہ نے مجھے مارنے کی دھمکی نہیں دی. میں سمندر میں رہتی ہوں. کہاں آپ کے پاس آئی؟ آج تک آئی تھی آپ کے پاس؟ وہ تو آپ نے دعوت دی تو میں آئی, ورنہ آج تک میں نے آپ کی ملاقات نہیں کی. میں تو اپنے سمندر کی تہ میں رہتی ہوں اور صرف آسمان کی طرف چہرہ کرتی ہوں. میرا اللہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, وہ مجھے کھلاتا ہے, اور اللہ اتنا کھلاتا. اللہ کو میں کہتی ہوں مجھے بھوک لگی, کھلاتا. کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈنڈا ماروں گا. جو زندگی بھر کھلایا, کبھی مارنے کی بات نہیں کرتا. آپ نے ایک بار کھلایا اور مارنے کے واسطے آ گئے. حضرت سلیمان نے وہ ڈنڈا ایسے رکھا, واپس گئے. ان کا جو عبادت کی جگہ تھی نا, وہاں دھڑام سے سجدے میں گر گئے, اور سجدے میں گر کے بہت روئے, اور روتے روتے کہا اللہ میں سمجھ گیا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں, تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم سے بڑا کمزور اور اللہ سے بڑھ کر طاقت والا, پھر بھی ہم اللہ کے سامنے ہوشیاری کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے, نبی ہے. ارے بولو بادشاہ ہے, نبی ہے, اور ہوا پر حکومت ہے, انسان جنات چرندے درندے پرندے پر حکومت ہے, مگر جا کے سجدے میں گر گئے. اللہ میں کمزور ہوں, اللہ میں کمزور. ہمارے پاس تو ایک دکان بھی ٹھکانے کی نہیں ہے. حضرت سلیمان رو پڑے اور معافی مانگ لی, اور ہم لوگ کورونا آیا, چکن گنیا آیا, ڈینگیو آیا, آسمان سے پانی کی باڑھ آئی, زمین سے عذاب آیا, زلزلہ آیا, بھوکم آیا, لیکن ہم سے وہ حضرت سلیمان کے پاس سب کچھ ہے. مال ہے, دولت ہے, مال ہے, انسان ہے, جنات ہے, ہوا ہے, سب کچھ ہے, مگر اللہ کے سامنے توبہ, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, پھر بھی اللہ سے مقابلہ. یہ بیٹھے یہ سب بیٹھے, اس میں کتنے نالائق اور کمینے اور غدار بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. یہ سب بیٹھے, یہاں بیٹھے, باہر کھڑے, اوپر کھڑے. آؤ قاری احمد علی آ رہا, قاری احمد علی آ رہا, قاری احمد علی آ رہا. بہت چلا کے بیان کرے گا. قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کا بیان سنا تھا یا نہیں سنا تھا. اللہ کی قسم اللہ یہ پوچھے گا میرا بندہ فجر کی نماز پڑھا تھا؟ کیوں اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو بھائی؟ کیوں مقابلہ کر رہے اللہ کے ساتھ؟ سچ بتاؤ. ہم دوسری بات پر آ رہا ہوں. شیخ احمد رفاعی نے کہا 3 کام کرو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. پہلا کام تو بتا دیا, بولو لا الہ. دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن. نہیں بلند آواز سے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے نبی کی شان, ہمارے نبی کا کمال, ہمارے نبی کی عظمت, ہمارے نبی کی جمالت, ہمارے نبی کی جلالت, میں کیا بتاؤں ہمارے نبی کے معجزے. پورا مجمع ساتھ میں کہتے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ لوگ بول نہیں رہے, ایک تو وقت کم اور پھر سامنے کوئی بولے نہیں. بولیں گے ساتھ میں بولیں گے. نہیں ساتھ میں بولو نا, بولیں گے انشاءاللہ. جو میں بولوں گا بولو گے نا انشاءاللہ. شروع کرو. ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے. کوئی کر سکتا بھائی آج؟ ارے چاند کو ہم کچھ کر سکتے؟ اچھا اس سے بڑھ کر آؤ, ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کے اندھیرے میں, توجہ, رات کے سناٹے میں ہمارے نبی آسمان کی طرف یوں انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے, پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے. 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے.
ڈوبا ہوا سورج بھی، بھائی رات تھی نا، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ معلوم ہے سورج واپس آ گیا، شام کا وقت ہو گیا، جو رات کا وقت تھا سورج واپس آیا، شام کا وقت ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی وہاں کھڑے تھے، کہا تمہاری عصر کی نماز قضا ہو گئی نا، کیونکہ ہمارے نبی کے کام سے گئے تھے، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت علی نے کہا قضا ہو گئی، کہا قضا ہوئی؟ سورج واپس آ گیا ہے، پڑھو عصر کی نماز۔ حضرت علی نے اللہ اکبر، کون سی نماز؟ اور حضرت علی نماز میں روئے روئے، بھائی رونا ہوئے کہ میری وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، میری نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس۔ حضرت علی رو رہے۔ ارے وہاں ایک دیہاتی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ کی انگلی مبارک سے سورج واپس آیا، جائے گا کب؟ آ تو گیا واپس، رات کی جگہ پہ عصر کا وقت ہو گیا، عشاء کی جگہ پہ عصر کا وقت ہو گیا، یہ جائے گا کب؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے مت پوچھو سورج جائے گا کب، علی کو پوچھو کب نماز ختم ہوگی۔ کیا ہمارے نبی کی شان ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو جب مدینہ جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ ٹائم ہے نا، ٹائم ہے نا، 15 منٹ ہے۔ ہمارے نبی کو کہاں جانا ہے؟ مدینہ۔ مکہ والے ہمارے نبی کو نکال رہے ہیں، اور نعوذ باللہ مکہ والے کہتے قتل کر دو، کہتے جیل میں بند کر دو، کہتے ان کو مکہ سے نکال دو۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، میں نہیں کہتا۔ کون کہتے تھے؟ بولو کون کہتے تھے؟ مکہ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکہ والے کہے محمد کو نکالو، قتل کرو، جیل میں ڈالو۔ اللہ کہتے ہیں مکہ والو، زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو، اوپر آسمان پر میں پلاننگ کرتا ہوں، اور کس کی پلاننگ پاس ہو جائے گی؟ خیر ہمارے نبی گئے، مکہ سے گئے۔ بولو کہاں جا رہے؟ نہیں، اس ٹائم میں مدینہ نام نہیں تھا، یہی مجھے کہنا ہے۔ وہ ٹائم پہ مدینہ نام نہیں تھا، یثرب نام تھا، یثرب۔ اور یثرب کے معنی آتے ہیں بیماری، نحوست۔ تو ہمارے نبی آئے، اللہ نے فرمایا آؤ یثرب میں آ جاؤ۔ میں مکہ سے آ گئے، اب انٹر ہونا، انٹر ہونا۔ ابھی بھی آج بھی وہاں گیٹ بنا ہے، جہاں سے ہمارے نبی انٹر ہوئے نا، آج بھی گیٹ بنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی جب وہاں پر آئے، اللہ نے فرمایا آ جاؤ یثرب میں آ جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ، یثرب تو بیماری کی جگہ ہے، نحوست کی جگہ ہے۔ یثرب کے معنی بیماری، نحوست، ڈکشنری اٹھاؤ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آؤ نا، تمہارا قدم مبارک یہ زمین پر آئے گا، زمین کا نام بھی بدل جائے گا، زمین کی شان بھی بدل جائے گی۔ صرف تمہارا پاؤں آنے دو، آنے دو۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بولیں گے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک پاؤں مدینے کی زمین پر رکھا، جو یثرب نام تھا، ہمارے نبی نے پاؤں رکھا۔ اللہ کی آواز آئی، آج سے اس کو کوئی یثرب نہیں کہے گا، آج سے نام مدینہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ منورہ نام ہوگا، سبحان اللہ۔ میمونہ نام ہوگا، سبحان اللہ۔ طیبہ نام ہوگا، سبحان اللہ۔ طابہ نام ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے طلب مبارک کی زمین پر لگے، ہم نے زمین کا نام بھی بدل دیا اور زمین کی شان بھی بدل دی۔ شان یہ بنا دی کہ جو یہاں آ کر مرے گا، اٹھے گا، نبی سفارش کریں گے اور جنت میں چلا جائے گا۔ میرے پیارو کیا رکھا؟ تو زمین کا نام، زمین کی شان۔ سب سے سننا، مسجد ابراہیم نا، نبی کا تلوہ کتنا مبارک ہے، تلوہ یہ پاؤں کے نیچے تلوہ کتنا مبارک۔ تو جب نبی کا تلوہ مبارک، تو قسم کھا کر بولو نبی کا ہاتھ کتنا مبارک ہوگا۔ جب تلوہ اتنا مبارک ہے تو نبی کا ہاتھ کتنا مبارک، بلکہ نبی کا پاؤں اور ہاتھ دونوں کتنے مبارک ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ نے مکے کی قسم کھائی، قرآن میں کس کی قسم کھائی؟ اللہ نے مکے کی قسم کھائی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ، بھائی سوال ہوتا ہے کہ اللہ آپ مکے کی قسم کیوں کھاتے؟ اللہ آپ مکے کی قسم کیوں کھاتے؟ مکے میں کعبہ ہے اس لیے، مکے میں زمزم کا کنواں ہے اس لیے، مکے میں طواف ہوتا ہے اس لیے،
مکے میں حجر اسود ہے اس لیے اللہ نے کہا نا 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 نا، میں مکے کی قسم صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے مبارک پاؤں اس زمین کو چھوتے ہیں، زمین اتنی مبارک ہوتی ہے کہ خود اللہ اس زمین کی قسم اٹھا لیتا ہے۔ یہ بھی کہاں پہ لکھا ہے؟ پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے سب قرآن میں، ڈائریکٹ قرآن۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، بھائی ہے نا قرآن میں حافظ رضوان صاحب، ہاں مولانا سراج صاحب ہے نا قرآن میں، سب ساتھ میں پڑھیں گے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ فرماتے میں نے مکے کی قسم کھائی اس لیے کہ میرے نبی کے تلوے مبارک مکے کی زمین پر آئے، وہ تلوہ اتنا پیارا تھا پورا مکہ چمکنے لگا اور میں نے آسمانوں پر اس کی قسم اٹھا لی، بولو سبحان اللہ۔ تو نبی کا تلوہ مبارک ہاتھ اور زیادہ مبارک، ہاتھ چہرہ اور زیادہ مبارک، پھر بولو نبی کا چہرہ پسند نبی کا؟ ارے ہاں ہی بولو نہ بولو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے۔ کس کو پسند نبی کا چہرہ مبارک؟ ارے ساتھ میں بولو نا، جب تلوہ مبارک، پاؤں اور زیادہ مبارک، ہاتھ اور زیادہ مبارک، چہرہ اور زیادہ مبارک۔ چہرے پہ داڑھی تھی اور آپ کے چہرے پہ ہے تو الحمدللہ مولانا، باقی ان کا کیا کریں گے؟ یہ سب جو بیٹھے ہیں ان کا کیا کریں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ اور ابھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ نبی کا چہرہ پسند ہے، تو جھوٹ بولے آپ؟ نبی کا چہرہ پسند ہو تو ہمارے نبی کے چہرے پر بولو 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 ساتھ میں بولو، ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی، حضرت ابو بکر کے چہرے پر داڑھی، حضرت عمر، حضرت علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پر داڑھی، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کے چہرے پر، ارے بولتے جاؤ نا، بولتے جاؤ، غوث پاک، عالم ربانی، فیض سبحانی، اللہ کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی، ولیوں کے ولی، ان کے چہرے پر داڑھی، اے خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، بولو ان کے چہرے پر داڑھی، خواجہ نظام الدین اولیاء، بولو ان کے چہرے پر داڑھی، حضرت جنید بغدادی کے چہرے پر داڑھی، کلیئر شریف میں آرام کرنے والے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ، ان کے چہرے پر داڑھی، ہمارے سورت میں آرام کرنے والے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، بولو ان کے چہرے پر داڑھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا۔ ان سب کے چہرے پر یہاں دیکھو بڈھا لکنگ ہینڈسم، کیا مذاق کر کے رکھا ہے، کیا مذاق کیا ہے بھائی، نبی کے چہرے کا مذاق۔ آج تک ماں کا مذاق اڑایا، ہاں ہم نے ماں کو دھوکہ دیا، یاد کرو کتنی مرتبہ ماں کو جھوٹ بولا ہے، کتنی مرتبہ اپنے ابا کو جھوٹ بولا ہے، اور سب سے زیادہ تو بیوی کو جھوٹ بولا ہے، کہاں جاتا ہے اور کہاں بتاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، کہاں جاتا ہے اور کہاں، بیوی کو جھوٹ، ماں کو جھوٹ، باپ کو جھوٹ، بچوں کو جھوٹ، ہم وہ کمینے ہیں جو نبی کو بھی جھوٹ، اور پھر کہتے ہیں ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ جب نبی کی محبت ہی ساتھ میں نہیں ہوگی تو اللہ کی روزی کہاں سے آئے گی؟ ورنہ اللہ کو لاک ڈاؤن سے کیا مطلب ہے، اللہ کو کورونا سے کیا مطلب ہے، اللہ کو یہ سب جو ہو رہا ہے، آسمان اور زمین کے تیور بدلے، اللہ کو کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کہتا میں ہر ایک کو روزی پہنچاؤں گا، لیکن روزی آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ تو آج سب لوگ ارادہ کرو، آخری بات، پہلی بات تو وہی رہے گی لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اب آخری بات ہاں، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 کام کرو۔ وہ شیخ احمد رفاعی جنہوں نے حضور کا سلام نہیں سنا بلکہ حضور سے ملاقات، اور کوئی ایسا نہیں ہے، میں نے جہاں تک پڑھا کوئی ولی ایسا نہیں جس نے نبی کے ساتھ ڈائریکٹ ایسا مصافحہ کیا ہو اور ہاتھ مبارک کو لے کے چوما ہو، وہ صرف شیخ احمد رفاعی ہے جنہوں نے مہر لگائی 3 کام کر لے۔ پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور تیسرا کام نماز کبھی زندگی سے جانے۔ میں آپ آخری بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں، پڑھیں گے نماز، پڑھیں گے، نہیں پڑھے تو کیا، پڑھیں گے تو صحیح، آپ نے کہہ دیا، وہ تو میرے کو معلوم ہے سب ہاں ہی بولتے، کوئی منع نہیں کرتا۔ ایک بات پوچھ لوں بھائی، میں جب سے آیا ہوں، آپ ناراض تو نہیں نا آپ لوگ میرے سے؟ نہیں، یہ پورا مجمع جو میں بول رہا ہوں، آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟
کچھ بھی سنا کرو نا، جو میں بولتا ہوں وہ سنا کرو بھائی. بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں مولانا، بہت پتے کی بات پر. کون کون نماز کی پابندی کریں گے؟ انشاءاللہ سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. نہیں پڑھے تو کیا، وہ سنو خاص، نہیں پڑھے تو کیا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا. بولو کس کا ذکر کیا؟ آخری جہنم کے ذکر پر جب ہمارے نبی آئے تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو، داڑھی مبارک آنسو سے تر. آخری جہنم کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ ساتھ میں بولو نا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو، اور ہمارے نبی کہتے جا رہے پہلے جہنم میں یہ لوگ جائیں گے، دوسرے جہنم میں یہ جائیں گے، تیسرے جہنم میں یہ جائیں گے. جب آخری جہنم آئی ہمارے نبی اتنا روئے تو صحابہ کرام نے کہا آپ کیوں رو رہے، آپ کیوں رو رہے؟ یہ جہنم میں جائیں گے، جو نہیں اللہ کو مانے گا جائیں گے، جو گنہگار ہوں گے جائیں گے، آپ کیوں رو رہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا آخری جہنم میں اتنی خطرناک ہے، اس کے کپڑے کا جو چتھڑا ہے نا، جو جہنمی کے بدن پہ ہوگا، اس کا اتنا ٹکڑا اگر دنیا میں ڈالے تو پوری دنیا میں آگ لگ جاوے. کہا اس کے اندر جو لوہا ہے نا، لوہا، اس کا اتنا حصہ ہمارے نبی نے فرمایا باہر لا کے پہاڑوں پہ رکھے تو پہاڑ پاؤڈر ہو جائے. تو صحابہ بھی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بہت خطرناک جہنم ہے ویلن. کا بہت خطرناک، اسی لیے میں رو رہا ہوں. صحابہ بھی رونے لگے. پھر صحابہ نے پوچھا اس میں جائے گا کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس میں فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا. اور پھر ہمارے نبی رونے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ روتے کیوں؟ فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گے. میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت یہاں بیٹھے فجر کی نماز نہیں پڑھے. کتنے ایسے معلوم فجر کی نماز نہیں پڑھتے؟ ایوب سننا ادھر. کتنے ایسے فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور پھر گھر میں پڑھتے. ہاں اس کی سورہ فاتحہ صحیح ہو گئی ہے، اس کو نماز کے مسائل معلوم ہے. سن لو اللہ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوگا وہ ابو لہب، ابو جہل، فرعون، حامان کے ساتھ جہنم میں جائے گا. اور ہمارے نبی کو ایک صحابی حضرت ربیہ نے پوچھا اللہ کے رسول میں بہت نماز پڑھتا ہوں، میں کیا ہوں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی نماز پڑھتا ہوگا میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا، قسم اللہ کی نہ چھوڑوں گا جب تک اسے جنت میں نہ پہنچا دوں گا. تو فیصلہ ہو گیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. میرے ساتھ میں پڑھیں گے بے نمازی کون سی جہنم؟ آخری قرآن میں لکھا پڑھو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے بس رک جاؤ فویل. آگے وہ جہنم کا نام آ گیا جس میں کون جائے گا؟ سب جائیں گے، بے نمازی بھی جائے گا. فویل للمصلین پڑھو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. شیخ احمد رفاعی کا ہم بہت دل و جان سے شکریہ ادا کرتے ہیں. 3 باتیں آج بتائی جو میں نے اپنی ناپاک زبان سے آپ کو بتائی، لیکن پورا مجمع آج ایک دم مرد مومن ایمان والا جھوٹ. علامہ رومی بہت بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں یہ پہاڑ ہے، کوئی کہے تیرے کو دوسرے دن یہ پہاڑ کل یہاں تھا وہاں چلا گیا، ہوگا ایسا؟ پھر بھی علامہ رومی کہتے ہیں مان لینا پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتا ہے لیکن مومن اپنی زبان کو کبھی نہیں بدل سکتا. اور آج ہم مومن کا وعدہ ہے پہلا لا الہ الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، اور نمبر 3 نماز کا دامن. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.